اور جو لوگ محنت سے یہ کام پورا کرتے ہیں اور ٹاسک پورا کرتے ہیں ان کو پھر ہم یہ قواعد بھی سکھائیں گے کہ الف کتنا لمبا ہونا چاہیے، با کتنا لمبا ہونا چاہیے، تا کتنا لمبا ہونا چاہیے، یہ ساری چیز آپ کو ہم بتائیں گے اور سکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ 80% اردو پڑھنے والے لوگ اس کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، اور 20% لوگ جو اردو پڑھتے ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ اس کو الف با پا پڑھیں یا الف بے پے پڑھیں۔ یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ سارا کنفیوژن میں دور کروں گا۔ میرے پاس یہ قاعدہ رکھا ہوا ہے، نورانی اردو قاعدہ، اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور مکمل قواعد اس کے پیچھے لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے، یہاں پر مکمل قواعد لکھے ہوئے ہیں، وہ ساری چیز میں آج آپ کو سمجھاؤں گا۔ اور 100% یہ جو آپ کا کنفیوژن ہے یا جو لوگ غلط پڑھتے ہیں ان لوگوں کا سارا کنفیوژن اور غلط پڑھنا ٹھیک ہو جائے گا۔ دھیان سے دیکھیے گا، یہ الف ہے، الف کی جب ہم ہجو کریں گے تو الف لام فا 3 حروف سے مل کر الف بنتا ہے، یعنی ہجے جب کریں گے تو الف میں 3 حرف ہیں۔ با کی جب ہجے کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں با 2 حرف سے مل کر بنا، با اور الف۔ تو 2 طرح کے حرف ہوتے ہیں، ایک تو 3 حرفی جیسا کہ الف جیم دال۔ الف یعنی جب ہجے کریں گے تو 3 حرف آئیں گے، جیم ہجے کریں گے تو 3 حرف آئیں گے، اور اسی طرح دال۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حرف ہیں اس کے اندر۔ اور دوسرے حرف کس طرح کے ہیں؟ جو 2 حرف سے مل کر بنیں گے، جیسا کہ با اور الف، پا اور الف۔ تو یہاں پر اسی کو بتایا گیا ہے کہ حروف یا تو 2 حرفی ہوتے ہیں جیسے کہ با تا سا، یا 3 حرفی ہوتے ہیں جیسا کہ الف جیم دال۔ جن حروف کے نام 2 حرفی ہیں وہ عربی میں الف کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، لیکن اردو میں ان کو یائے مجہول کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے با۔ یعنی عربی میں اگر ہم اس کو پڑھیں گے قرآن کریم پڑھتے ہوئے تو اس کو با پڑھیں گے، لیکن اردو کے اندر با کو بے پڑھیں گے، تا کو تے پڑھیں گے اور سا کو سے پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ جب ہم ان کی ہجے کرتے ہیں تو یہ 2 حرف سے مل کر بنتے ہیں۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی حروف ہیں، جب ان حروف کے اندر ہم دیکھیں گے ہجے کر کے اگر وہ 2 حرف سے مل کر بنے ہیں تو ان کو ہم بے پے تے اس طرح پڑھیں گے، اور وہ حرف جو ہجے کرنے میں 3 حرف سے مل کر بنے ہیں تو ان کو ہم جیسے لکھے ہوئے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے۔ لیکن ایک تو اور زوا، یا اور یا، یہ 4 حرف اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی اس سے الگ ہیں۔ تو اور زوا یہ 2 حرف سے مل کر بنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اردو کے اندر توئے زوئے پڑھیں گے، یعنی تے زے ان کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ جو چھوٹی یا اور بڑی یا ہے، چھوٹی یا کو یا پڑھیں گے اور بڑی یا کو یہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ یہ۔ چلیے میں آپ کو یہاں پر بھی سمجھا دیتا ہوں جیسے انہوں نے طریقہ لکھا ہوا ہے۔ یہ الف پڑھیں گے، با کو با، پا کو پے، تا کو تے، ٹا کو ٹے، سا کو سے۔ اسی طرح جیم کو جیم ہی پڑھیں گے۔ یہ جو چے ہے، چے یہ 2 حرف سے مل کر بنا ہے اس لیے اس کو چے پڑھیں گے۔ ہا کو ہے پڑھیں گے، خا کو خے پڑھیں گے۔ دال 3 حرف سے مل کر بنا ہے، اس کو دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے۔ سین کو سین، شین، صاد، ضاد، کیونکہ 3 حرف سے مل کر بننا ہے۔ یہ جو تو اور زوا یہ 2 حرف سے مل کر بنے ہیں لیکن یہ اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کو توئے اور زوئے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ عین، غین، فا کو فے پڑھیں گے، قاف کو قاف پڑھیں گے کیونکہ 3 حرف سے مل کر بنا ہے، کاف کو کاف پڑھیں گے، گاف کو گاف، لام، میم کو میم، نون کو نون، واو کو واو، ہا اور 2 چشمی ہا ان دونوں کو کیا پڑھیں گے؟ ہے۔ حمزہ کو حمزہ پڑھیں گے کیونکہ یہ تو 3 حرف سے اور بھی زیادہ سے مل کر بنا ہے، تو یہ تو بدرجہ اولا حمزہ کو حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ یہ جو چھوٹی یا ہے اس کو یا پڑھیں گے، اور جو بڑی والی یا ہے اس کو مجہول پڑھیں گے، یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر پیچھے آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے
جن حروف کے نام 3 حرفی ہیں ان کی آواز عربی کی طرح ہی ہے، ان کے نام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر بتایا کہ یا کو یا معروف کہتے ہیں اور اس کو یا پڑھیں گے، جبکہ اس یا کو یعنی لمبی والی یا جس کو ہم بڑی یا کہتے ہیں، یا مجہول کہتے ہیں، اس کو یہ پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو سبق ہے کلیئر ہو گیا ہوگا، جو میں نے آپ کو بھیجا تھا گروپ کے اندر۔ اور یہ والا سبق آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو پڑھ کر دیکھنا ہے۔ الف بے پے تے ٹے فے جیم چے ہے خے دال ڈال ذال رے ڑے۔ تو اسی طرح آپ کو نیچے تک اس کو پڑھنا ہے۔ ہجے کر کے دیکھیں آپ، 2 حرفی ہیں تو اس کو مجہول پڑھیں، 3 حرفی ہیں تو اس کو معروف پڑھیں، سوائے توئے زوئے اور یا اور یہ کے۔ ٹھیک ہے، با ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترتیب وار یعنی سیکوینس میں، لائن تار، یعنی الف کے بعد با، با کے بعد پا، پا کے بعد تا۔ یہ صرف میں آپ کو پڑھ کر دکھا رہا ہوں، ورنہ پڑھا ایسے ہی جائے گا جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، الف بے پے اس طرح کر کے۔ ٹھیک ہے، اب آگے کا آپ کو کیا کرنا ہے، یہ والے حرف آپ کو پڑھنے ہیں، یہ والے حرف، یہ بے ترتیب حروف ہیں۔ پیچھے جو آپ نے پڑھا وہ ترتیب وار تھے، یعنی الف کے بعد بے، بے کے بعد پے، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر الف نہیں ہے شروع میں، یعنی ترتیب بگڑ گئی۔ یہ جو یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں اس لیے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو حروف کی پہچان ہو جائے، کون سا حروف کیا ہے اور کیسے پڑھا جائے گا۔ ان کو بھی آپ کو دیکھنا ہے اور ان کو بھی آپ کو دیکھنا ہے، ان کی بھی مشق کرنی ہے اور ان کی بھی مشق کرنی ہے، ان کو بھی پڑھ کر دیکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو نقل کر کے لے کے آنی ہے الف سے یا تک، کیونکہ آپ کو ساتھ ساتھ املا بھی لکھنا سکھایا جائے گا، تو یہاں سے لے کر یہاں تک نقل کرنی ہے اور یہ والی بھی نقل آپ کو کرنی ہے۔ اور چاہیں تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں، اس میں دیکھ کر آپ نقل کر سکتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو خط نستعلیق کہتے ہیں۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس تحریر، یہ جو تحریر لکھی ہوئی ہے، یہ جو لکھاوٹ ہے، اس لکھاوٹ کو خط نستعلیق کہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو لکھ کر لے کر آنا ہے اور خوب اچھے سے مشق کرنی ہے، اور جن کو لکھنا آتا ہے وہ آگے کی مشق بھی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اس کو لکھ کر لے کر آئیں گے وہ ہمارے نمبر پر ہمیں بھیج دیں، اس نمبر پر، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ محنت سے یہ کام پورا کرتے ہیں اور ٹاسک پورا کرتے ہیں ان کو پھر ہم یہ قواعد بھی سکھائیں گے کہ الف کتنا لمبا ہونا چاہیے، با کتنا لمبا ہونا چاہیے، تا کتنا لمبا ہونا چاہیے، یہ ساری چیز آپ کو ہم بتائیں گے اور سکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کے لیے جو ہے بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا، اور جو بھی لوگ ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں یا کنفیوز رہتے ہیں وہ سارا کنفیوژن اور غلطیاں آپ کی ختم ہو گئی ہوں گی۔ کوئی اور سوال ہو تو کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔